السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کچھ طویل عرصے کی ایک غیر حاضری کے بعد اب دوبارہ سے حاضر ہوں، اور اس میں کچھ مصروفیات تھیں، نجی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، اور گفتگو کا وہ سلسلہ جو چل رہا تھا وہ اس میں ایک تعطل رہا۔ اب پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو ملکی سیاست ہے اس کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اس وقت بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کے حوالے سے، اور سیاسی تبدیلی وہی اسلام آباد کے اندر کہ کیا چینج کس طرح سے آئے، ان ہاؤس تبدیلی آئے یا نئے انتخابات ہوں، اس کے اوپر بھی اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایک سٹانس لے کر چلی تھی کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف آنا چاہیے، اور پی ڈی ایم کے اندر یہ بات تھی کہ استعفے دے کر پورے سسٹم کو جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک کا شکار کیا جائے، جس کا منطقی انجام یہ ہو کہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں۔ تو یہ ایک بحث تھی جو چلتی رہی، اور الٹیمیٹلی اب چیزیں جو ہیں اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ روزانہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب مسلم لیگ نون اور دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اس جو موقف ہے اس کے اوپر آمادہ نظر آ رہی ہیں کہ ان ہاؤس چینج کی طرف جو ہے وہ ہمیں جانا چاہیے۔ اچھا، اس پہ ایک بات جو تھی وہ شروع سے یہ کہی جاتی تھی کہ ان ہاؤس چینج جو ہے وہ، اور یہ وجہ طور پر تھی، جو ان ہاؤس چینج کی مخالفت کرتی تھی اپوزیشن کی پارٹیز جس میں مسلم لیگ نون، ان کا یہ کہنا بھی بجا تھا کہ ایسی اٹیمپٹ اس صورت میں کرنی چاہیے جب عمران خان کو لانے والے وہ ان ہاؤس چینج کی کسی بھی اٹیمپٹ کے اندر وہ ایک غیر جانبدارانہ کردار ادا کرے، یعنی اگر وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے تو کم از کم عمران خان حکومت کی وہ سپورٹ جو ہے وہ اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں جس سپورٹ سے حکومت آئی ہے اور ابھی تک برقرار ہے۔ تو وہ ان کی نیوٹرلٹی چاہتے تھے، تو ان کی نیوٹرلٹی جو ہے وہی اصل میں اپوزیشن کے لیے ایک جانبداری کا اس کا ایک رول بن سکتا تھا۔ اور اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کہیں ایسی بات ہوئی ہے اور اپوزیشن کو وہاں پر ایک ایسا ایک آپشن نظر آ رہا ہے، ایک سپیس نظر آ رہا ہے کہ جو لانے والے حلقے ہیں، عمران حکومت کو لانے والے حلقے، مقتدر حلقے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ شاید وہاں سے کچھ ایسے سگنلز ہیں کہ آپ کھل کر سیاست کریں، ہم اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے اس کے اندر بار بار جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج کے لیے کوئی تحریک عدم اعتماد وغیرہ کا معاملہ جو چلایا جائے۔ اس حوالے سے اس وقت بڑی صورتحال دلچسپ بھی ہے کہ اب جب کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل چکی ہے تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑی شدت سے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کے اندر واپس آنا چاہیے، اور اس میں اور کوئی نہیں، کوئی چھوٹی موٹی آوازیں نہیں، بلکہ خواجہ آصف جیسی جو قداور شخصیات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کے اندر واپس آنا چاہیے۔ اچھا، کہنے کو تو یہ بڑی ایک مخلصانہ سی بات ہے ان کی کہ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا جائے اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے اور تلافی کی جائے جو زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس کے پیچھے مسلم لیگ نون کا ایک جو ہے اس کے اندر ایک آپ یہ سمجھے کہ سیاسی خوف وہ بھی شامل ہے، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے پنجاب کے اندر یہاں اپنے پاؤں پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش اور خواہش لے کر اتر رہی ہے، اور اس کا جو ہے اظہار انہوں نے پچھلے 2-3 ماہ کے اندر جو کیا ہے، جس میں ایک لاہور کا ضمنی الیکشن اور پھر خانیوال کا ضمنی الیکشن، اس میں جس طرح سے پوری فورس کے ساتھ پیپلز پارٹی آئی اور اس نے اپنے ووٹوں میں اضافہ کیا اور بھرپور ایک شو آف پاور بھی کیا، اور کمال کی زرداری مینجمنٹ جو تھی وہ اس کے اندر نظر بھی آئی۔ آصف علی زرداری جس طرح سے مینجمنٹ کی پالیٹکس کے ماہر ہیں، وہ انہوں نے یہاں پر اپنے تمام جو تھے وہ مہارت جو ہے وہ یہاں پر دکھائی، اور جتنے بھی امپورٹنٹ ان دونوں جگہوں پہ لاہور اور خانیوال میں اہم جو پاکٹس جو تھیں ووٹوں کی، ان کو انہوں نے گریب کیا اور اپنے ووٹوں کی تعداد بڑھائی۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں ذوالفقار راحت، انہوں نے اس کے لیے بہت اچھی ٹرمنالوجی جو ہے وہ استعمال کی، انہوں نے کہا کہ
اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی بات چیت چل رہی ہے کہ پنجاب کے اندر انہیں اسپیس دیا جائے، تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا بھی پہلے اپنے آپ کو اہل ثابت کرے. تو انہوں نے یہ 2 ضمنی الیکشن لڑ کے ذوالفقار راحت کا کہنا ہے کہ انہوں نے پری کوالیفائی کر لیا. تو یہ پری کوالیفیکیشن کی ایک اچھی جو ہے وہ ٹرمینالوجی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم میں دم خم ہے. اور جب انہیں ایک بار نظر آیا آصف زرداری کو کہ یہاں انہیں ان کے ووٹ بڑھ سکتے ہیں جو 5-6 ہزار کی حد میں تھے، اگر وہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اسے 18-20 ہزار 32 ہزار تک لے جا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کام کرنے کی گنجائش موجود ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ انہیں ایک چس آ گیا ہے پنجاب کے اندر سیاست کا، اور وہ اب اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ آصف زرداری لاہور کے اندر رہائش اختیار کریں گے تاکہ بھرپور انداز سے لاہور کے اندر رہ کر یہاں پر سے پنجاب کی پولیٹکس جو ہے اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکیں. ایسے حالات میں جب پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنا دوبارہ سے سپیس حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، تو وہ خواہش جو خواجہ آصف اور دوسرے نون لیگی جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں لایا جائے، یہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی. یہ ایک بڑا ہی جسے سمجھیں کہ فیصلہ کن ڈیسائسو قسم کا مرحلہ ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی ایک بڑا فیصلہ یہ کرنے جا رہی ہے کہ اب پی ڈی ایم میں اب ہم نے واپس نہیں آنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو اس کا پریویس ایکسپیرینس ہے جس میں وہ مسلم لیگ نون کے جب بھی قریب آئی تو وہ پولیٹیکلی ڈیمیج ہو گئی، تباہ ہو گئی. تو میں نے شاید پہلے بھی کبھی حوالہ دیا تھا کہ 2008 کا جو الیکشن تھا اس میں جب آصف علی زرداری محترمہ بے نظیر بھٹو کے چہلم کے بعد جب نکلے ہیں وہاں سے اور الیکشن کمپین میں پہلی بار لاہور آئے ہیں تو سیدھے جاتی عمرہ چلے گئے. تو پیپلز پارٹی کے لاہور سے جتنے بھی ارکان قومی اسمبلی کے امیدواران تھے جو اپنی کمپین چلا رہے تھے بڑے زور و شور سے مسلم لیگ نون کے خلاف، انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور بیٹھ گئے کہ لو جی یہ زرداری صاحب نے اچھا نہیں کیا جاتی عمرہ جا کے، کیونکہ اس سے جس کے خلاف ہم الیکشن لڑ رہے ہیں آپ نے اس کے ساتھ جا کے جب بھی ڈال لی تو ہمارا تو مخالف ہی ختم ہو گیا. اب ہم الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ تو یہ ایک پولیٹیکلی ڈیمیج ہوئی پیپلز پارٹی اس ایک ایکٹ سے، زرداری صاحب کے اس ایک ایکٹ سے. 12 سال گزرنے کے بعد 13 سال گزرنے کے بعد اب پھر وہی تقریباً مرحلہ آ رہا ہے. تو آصف علی زرداری کو یہ بھرپور ان کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ نہ زرداری صاحب بالکل نہیں، اب مسلم لیگ نون کے قریب نہیں جانا ہم نے. اب ہم نے بڑی مشکل سے ہم ایک اینٹی مسلم لیگ ایک ماحول جو ہے اپنے جیالے کو تیار کر کے دے رہے ہیں جس میں ہمیں ایک نہیں 2 بلکہ سیاسی مخالف مل رہے ہیں اور ہمیں ایک پذیرائی کسی حد تک مل رہی ہے. تو آپ یہ کیوں نئے سرے سے دوبارہ یہ پولیٹیکل گراؤنڈ جو ہیں یہ لوز کرنے جا رہے ہیں؟ تو میری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اندر واپس نہیں جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہے وہ بھی پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے الگ سے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ شو جو ہے اسے اناؤنس کیا، جس میں اب بھی اگرچہ یہ کوشش ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ یہ لانگ مارچ پیپلز پارٹی اپنا منسوخ کرے اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مل کر ایک ہی لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف کرے تاکہ وہ ایک نتیجہ خیز لانگ مارچ ہو. لیکن پیپلز پارٹی اپنی الگ سے آئیڈینٹی رکھنا چاہتی ہے. اس کے لیے ابھی سے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے جس میں انہوں نے کسان مارچ کا بھی کہا ہے، اور کسان مارچ اگر ہو جاتا ہے جو 21 جنوری سے انہوں نے کہا ہے تو یہ ایک اچھا شو ہوگا. مختلف دیہات سے جہاں پر وہ پہلے ہی کسان جو ہیں وہ یوریا نہیں مل رہی، بلیک میں مل رہی ہے، بہت جو ایگریکلچر کی ادروائز جتنے بھی انپٹس ہیں، کھاد ہے، بیج ہے، یہ ساری مہنگی ہو رہی ہیں. تو کسان جس نے کچھ پیسے جس کی جیب میں آئے تھے امدادی قیمت گندم کی امدادی قیمت بڑھنے سے، وہ پیسے دوبارہ اس کی جو ہے وہ پیداواری لاگت میں دوبارہ لگ رہے ہیں. تو وہ اس وقت وہاں پر انریسٹ ہے، اور یہ جو کسان مارچ ہے یہ بہت ٹائملی انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز بڑھا رہی ہے، اور مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی الگ سے اڑان نہ بھرے، اور جو اسلام آباد کے اندر اس وقت جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں
یہ مسلم لیگ نون یہ دکھا رہی ہے کہ ہم چونکہ تحریک عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ آگے ہیں اور ہم اکٹھے جب اگر اس معاملے پر ہوئے ہیں تو ادروائز بھی اپوزیشن جو ہے اس میں اکٹھا ہوا جائے، لیکن پیپلز پارٹی چونکہ آئندہ انتخابات اس کے پیش نظر ہیں تو وہ اس میں اتنا وہاں پر یہ رائے نہیں پائی جاتی اور وہاں پر اس کے خلاف جو ہے وہ جذبات پائے جاتے ہیں. تو میری اطلاعات کے مطابق پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کی واپسی بہت ہی مشکل کام ہے اور ان کا جو ایک ایفرٹ ہے کہ مشترکہ لانگ مارچ، یہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر جا کر ایسا فیصلہ ہو جائے، لیکن فی الوقت اس کی بھی پیپلز پارٹی کے اندر سے شدید مخالفت ہے. تو گویا مسلم لیگ نون کو اب پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر برداشت کرنا پڑے گا، یا پھر یہ ایسے کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون سے دوری اختیار کرنی پڑے گی اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے پنجاب میں. تو یہ تھی اب تک کی جو صورتحال، جو پنجاب، جو ملک کے اندر جو اپوزیشن کا جو کھیل چل رہا ہے، اس میں جو اپوزیشن کے اندر جو کوششیں ہو رہی ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے، اپوزیشن کو یکجا کرنے کے حوالے سے. تو جو اپڈیٹس تھیں میں نے سوچا آپ نے ناظرین تک پہنچایا جائے. نئی اپڈیٹس کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ آئندہ ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.